سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ آج کی اس کلاس کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا والی آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت ہوگی، اور آج یہ ہماری چوتھی کلاس ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا، اے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، تطیعوا تم اطاعت کرو گے، تم اتباع کرو گے، تم بات کو مان لو گے، فریقہ ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، مراد اس سے یہودی ہے، یردوکم تو وہ لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین حالت کفر کی طرف۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تتلا کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ رب العزت کی آیات، وفیکم حالانکہ تمہارے اندر، رسولہ اس کے رسول بھی ہیں، ومن یعتصم جو شخص تھامے گا مضبوطی کے ساتھ، باللہ اللہ رب العزت کو، مراد اللہ رب العزت کی رسی ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، فقد ہدی پس تحقیق اس کی رہنمائی کی جائے گی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ان آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم یہود و نصارہ کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ یہود و نصارہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ وہ تمہیں آپس میں لڑا نہ دیں۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی شانہ نے یہی بات ذکر فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، اگر تم ان یہودیوں میں سے کسی گروہ کی اتباع کرو تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، جب تک کہ تمہیں ایمان سے نکال کر ارتداد کی طرف، کفر کی طرف نہیں لے جاتے۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے، جب تک تم یہودی نہیں ہو جاؤ گے، عیسائی نہیں ہو جاؤ گے، اس وقت تک یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے آپس میں زمانے جاہلیت کی جنگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس کے پیار کو دیکھ کر، ان کے اتحاد اور اتفاق کو دیکھ کر یہودیوں کو برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ یہودیوں نے زمانے جاہلیت کی کچھ باتوں کو ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں آپس میں اختلاف کچھ بڑھ گیا، اور جیسے ہی ان کے درمیان میں اختلاف ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ اب فوراً مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس جگہ پر تشریف لائے اور آ کر یہ بات ذکر کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے بھی زمانے جاہلیت کے وہی نعرے شروع ہو جائیں گے؟ کیا میرے ہوتے ہوئے بھی زمانے جاہلیت کی وہی باتیں شروع ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ذکر فرمائیں اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوپر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کا اس قدر اثر ہوا کہ صحابہ کرام آپس میں گلے ملے اور آپس میں رونے لگے کہ ہم کس بات کی طرف جا رہے تھے، ہم تو متحد اور متفق ہو کر بھائی بھائی ہو چکے ہیں، تو ہمارے درمیان میں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ غور کیا گیا تو پتہ چلا یہودیوں نے ہمیں آپس میں لڑانے کی سازش کی۔ ادھر قرآن اترا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو، تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں یہودی نہ بنا دے، جب تک کہ تمہیں عیسائی نہ بنا دے، جب تک کہ تمہیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف نہ لوٹا دیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم پر صبح و شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سنا رہے ہیں، تم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقی موجود ہے، اور تمہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بہترین کلام، بہترین کتاب عطا فرمائی ہے، تمہاری تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم اختلاف کا شکار کیسے ہو سکتے ہو؟ گویا اس وقت کے مسلمانوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کبھی بھی یہودیوں کی باتوں میں مت آنا، کبھی بھی نصارہ کی باتوں میں مت آنا۔
آج بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ یہودیوں کی گفتار کو مت اپناؤ، یہودیوں کے عیسائیوں کے کردار کو مت اپناؤ، ان کے اقوال کو مت اپناؤ، ان کے افعال کو مت اپناؤ، ان کے کردار اور کریکٹر کو اپنانے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم نے مشابہت اختیار کرنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مشابہت اختیار کرو۔ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کبھی بھی تم یہودیوں کی باتوں میں مت آ جانا، عیسائیوں اور نصارہ کی باتوں میں مت آ جانا، خاص طور پر اس وقت کے جس وقت جنگی حالات موجود ہوں۔ اس جنگی حالات کے اندر بھی بڑی سوچ و وچار کے ساتھ تمہیں اقدام کرنا چاہیے۔ گویا آج کے اس پرفتن دور کے اندر مسلمانوں کو اس آیت مبارکہ سے بہت بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہوتے، یہ عیسائی مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہوتے، لہذا اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے ہیں تو بڑی سوچ و وچار کے بعد ان کے ساتھ معاملات طے کرنا۔